بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عزیزان گرامی قدر، محترم بھائیوں اور دوستوں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک ارشاد کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین المہدیین ہدایت یافتہ نیک خلفاء کی سنت بھی لازم ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ ہمارے یہاں اس حدیث سے متعلق بعض اوقات غلط رائے پیش کر دی جاتی ہے اور ایک خاص طبقے کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے جو صحابہ کو معیار حق نہیں مانتے۔ وہ ایک الگ بحث ہے کہ صحابہ کرام کی عدالت سے متعلق ان کو کس طرح سے بات سمجھائی جائے، یا صحابہ کرام یا جماعت صحابہ کے حق پر ہونے کو کس طرح سے بیان کیا جائے، لیکن اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے میں اس امر کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں رسالت مآب کہنا کیا چاہتے ہیں، اور یہ میری رائے ہے، اہل علم اس سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، یہ رسول اللہ کا استحقاق ہے، آپ کا حق ہے، آپ کا منصب ہے کہ جو بات آپ ارشاد فرمائیں گے وہ قیامت تک کے لیے حجت ہے، اور قیامت تک کے لیے انسان اس کا مکلف ہے۔ یعنی کہ رسالت مآب نے جس چیز کو دین کی حیثیت سے صحابہ میں جاری کیا اور پابند کیا، صحابہ کرام نے اگلی نسلوں کو وہ چیز منتقل کی، اگلی نسلوں نے مزید آگے اس کو منتقل کی۔ اہل علم اس کو اجماع اور تواتر سے تعبیر کرتے ہیں، جس کو اصطلاحاً ہم سنت کہتے ہیں۔ تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تو رسالت مآب کا حق ہے کہ آپ کی سنت، آپ کا طریقہ، آپ کا حکم، جو بھی آپ ارشاد فرما دیں دین کی حیثیت سے اور اس سے جاری بھی کر دیں، تو یہ رسول اللہ کا منصب ہے کہ اس کا انسان جواب دہ ہے، ضرور اس پر عمل کرنا ہے۔ اس کے ساتھ رسول اللہ نے جو ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت کا تذکرہ کیا اور اس کو لازم پکڑنے کی بات کی، اور اگر میں ساتھ قرآن کی آیت کا بھی حوالہ دوں، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، کہ تم پر صاحب امر جو حکمران ہیں ان کی اطاعت بھی واجب ہے، یا ان کی اطاعت کو بھی لازم پکڑو، تو آیت اور حدیث میں ایک ہی بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ یہاں خلیفہ راشد سے مراد کیا ہے، یا صاحب امر یا حاکم وقت سے مراد کیا ہے؟ اگر کوئی حاکم وقت ہے تو وہ اپنی رعایا کے لیے ہے، جن لوگوں نے باہمی مشاورت سے اس کو منتخب کیا، یا کسی بھی شخص کو رعایا چن لیتی ہے، عوام چن لیتی ہے، وہ ان کا حاکم بن جاتا ہے، امیر المومنین بن جاتا ہے، ہدایت یافتہ ہے، تو خلیفہ راشد بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو اب اس کی بات ہو رہی ہے یا قیامت تک کے لیے بات ہو رہی ہے؟ یہ بہت بڑا سوال میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور میں خود اس کی وضاحت بھی کر دیتا ہوں کہ رسالت مآب صحابہ کرام سے بات کر رہے ہیں کہ تم پر خلفاء راشدین کی اطاعت بھی یا ان کی سنت بھی لازم ہے۔ یعنی کہ اگر تم پر کوئی صاحب ہدایت یا صاحب عرفان، کوئی ایسا شخص جو سنت کا اتباع کرنے والا ہے، اللہ رسول کی مان کر چلنے والا ہے، آپ سب ہدایت کے لفظ سے واقف ہیں کہ میں کس معنی میں خلیفہ راشد کہہ رہا ہوں، تو آقا علیہ السلام یہاں کیا کہنا چاہتے ہیں، اور مخاطبین سے بات کر رہے ہیں کہ جو شخص بھی تم پر حکمران ہوگا، تمہارے سیاسی نظم کو سنبھالے گا، تمہارا خلیفہ ہوگا، تم پر اس کی اطاعت واجب ہے۔ اگر وہ قرآن و سنت کے دائرے میں کوئی حکم صادر فرماتا ہے، کوئی سیاسی نظم کا مسئلہ ہے، انتظامی مسئلہ ہے، وہ کوئی بھی آرڈر جاری کرتا ہے، کوئی قانون نافذ کرتا ہے، تو رعایا پر یا تمام ریاست کے باسیوں پر اس کا حکم بجا لانا واجب ہے۔ اس حکم کا نفاذ ہوگا، اس کی اطاعت کی جائے گی، اس کی پیروی کی جائے گی، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ 1400 سال پہلے ایک خلیفہ نے کوئی کام کیا ہے تو آج کے مسلمانوں پر بھی وہ لازم ہوگا۔ بالکل irrelevant بات ہے اور illogical بات ہے۔ حضرت ابو بکر ہو، حضرت عمر ہو، حضرت عثمان ہو، یا جمیع خلفاء ہوں، ایون حضرت علی ہو، امام حسن ہو، ہم ان کو تاریخی طور پر مسلمانوں کے خلفاء میں شمار کرتے ہیں۔ اصلاً تو وہ خلیفہ راشد ہیں اپنے مخاطبین کے لیے، اور اصلاً وہ سیاسی طور پر کوئی بھی حکم صادر فرما رہے ہیں یا کوئی قانون نافذ کر رہے ہیں تو اپنی عوام کے لیے نافذ کر رہے ہیں،
اس کی اتباع کرنا یا اس کو لازم پکڑنا بعد والوں پر واجب نہیں ہے۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں، سیدنا فاروق اعظم نے طلاق کے مسئلے پر جو سٹانس لیا، اہل سنت میں بہت بڑا طبقہ جن کو ہم سلفی یا اہل حدیث کہتے ہیں، وہ سیدنا فاروق اعظم کی اس رائے کو تسلیم نہیں کرتے۔ اگر تو خلیفہ راشد کی سنت پر چلنا ضروری ہے تو اس حدیث کی روح سے سلفیوں پر ہم کیا حکم لگائیں گے؟ علمی طور پر بات کر رہا ہوں، کوئی حکم نہیں لگتا۔ اسی طرح اہل حدیث کے ہاں اور بھی چند ایک اہل علم اپنی مساجد کے اندر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جاری کردہ سنت کہیں یا طریقہ کہیں کہ انہوں نے جمعے کی 2 اذانیں تجویز کی تھیں، حالانکہ ہمارے ہاں اپوزٹ اذان دی جاتی ہے۔ ایک اذان بازار میں دی جاتی تھی اور ایک اذان مسجد کے قریب دی جاتی تھی، ہمارے ہاں دونوں اذانیں مسجد میں دی جاتی ہیں جو اپوزٹ ہے۔ تو اہل حدیث اس کو بھی لازم نہیں پکڑتے، وہ جمعے کی ایک ہی اذان دیتے ہیں۔ اسی طرح اہل تشیع کو دیکھ لیں، حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، وہ ان کی بہت سی ایسی چیزیں جن کو ہم سیاسی امر کہہ سکتے ہیں یا سیاسی قانون کا نفاذ کہہ سکتے ہیں، تشیع اس کو نہیں مانتے۔ تو یہ کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، نہ یہ گمراہی کا مسئلہ ہے۔ ٹیکنیکل میں بات کر رہا ہوں اور لاجیکل بات کر رہا ہوں کہ اس دور کے لوگوں کے لیے ان چیزوں کو ماننا ضروری تھا، اور رسول اللہ بھی وہی بات کر رہے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے اپنی حکومت میں، اب وہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے لازم ہو جائے گی۔ معذرت کے ساتھ یہ تو رسول اللہ کا حق ہے، کسی مسلمان حاکم کا یہ حق نہیں ہے کہ اس کے کہے کو قیامت تک کے لیے لازم پکڑا جائے۔ تو شیعہ حضرات کے ساتھ اختلاف اور نوعیت کا ہے، وہ تو صحابہ کرام کی عدالت کو بھی نہیں مانتے یا ان کا حق پر ہونا یا صحابہ کے اجماع کو وہ اس درجے میں حجت نہیں مانتے، یہ ڈیبیٹ ایک الگ ہے۔ لیکن یہاں تک تو تشیع درست ہیں کہ بھائی ہم حضرت عمر کی اس بات کو نہیں مانتے یا ہم حضرت عثمان کی اس بات کو نہیں مانتے، تو ہمیں یہ بحث نہیں کرنی چاہیے کہ وہ تو خلیفہ راشد ہیں، یہ ہے۔ بھائی وہ خلیفہ تو مانتے ہیں، تاریخی حقائق میں سے ہے۔ یہ ضرور ہے کہ وہ اس فیصلے کو درست نہیں سمجھتے کہ غصب شدہ حکومت کہتے ہیں، یہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن اس مسئلے میں ہمیں زیادہ الجھن میں نہیں پڑنا چاہیے کہ فلاں نے حضرت ابو بکر کے فیصلے کو نہیں مانا، فلاں نے حضرت عمر کے فیصلے کو نہیں مانا، یہ اس دور کے لوگوں کے لیے ہے۔ اب میں آتا ہوں اصل بات کی طرف۔ سیدنا فاروق اعظم نے ایک امام کے پیچھے جو صحابہ کرام کو جمع کیا تھا رمضان کے اندر قیام اللیل کے لیے، جس کو بعد میں تراویح کہا جانے لگا۔ میں رکعت پر بحث نہیں کر رہا کہ کتنی رکعت درست ہیں، جتنی بھی آپ پڑھتے ہیں اللہ کی عبادت ہو رہی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے پر بھی عمل کرنا کوئی لازم نہیں ہے۔ اگر شیعہ حضرات تراویح نہیں پڑھتے اور وہ الگ سے نوافل کا اہتمام کرتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن حضرت عمر کا نام استعمال کر کے ایموشنلی بلیک میل کرنا، بھائی وہ خلیفہ راشد ہیں، ہم مانتے ہیں تاریخی طور پر ان کی حکومت اسٹیبلش ہے، حق حکومت ہے، لیکن ان کے جاری کردہ فیصلے ان کی عوام کے لیے تھے۔ اگر آج کا کوئی مسلمان اس کو نہیں مانتا تو اس پر کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے، اس بات کو سمجھے۔ ہاں اگر کوئی انتظامی طور پر ان چیزوں کو لے کے چلنا چاہتا ہے تو اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جو نہیں لے کر چلنا چاہتا اس پر اعتراض آپ کس اصول پر کریں گے؟ رسول اللہ کے وہ نائب تو ہیں، لیکن وہ اس اعتبار سے نائب نہیں ہیں کہ وہ جو بھی حکم صادر فرمائے پوری امت اس کی مکلف ہو جائے گی۔ تو اس بات کو اچھے طریقے سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ اور اگر ہم اس حدیث کا یہی مطلب سمجھتے ہیں کہ خلفائے راشدین کی سنن پر عمل کرنا قیامت تک کے لیے ہے، تو پھر حضرت ابو بکر سے لے کر اب تک کتنے خلفاء آئے ہیں، کس کس کی سنت پر ہم عمل کر رہے ہیں، کس کس کے طریقے کو یا اس کے قانون کو ہم فالو کر رہے ہیں۔ ہر دور میں حاکم وقت اپنے دور کے لحاظ سے اپنی عوام کی سہولت کے لیے قانون کا نفاذ کرتا ہے، ماضی کے کسی طریقہ کار کو وہ اس درجے میں لازم نہیں پکڑتا۔ اگر کسی نے پکڑا بھی ہے تو اس نیت کے ساتھ یا اس اصول کے تحت نہیں پکڑا کہ چونکہ اس کی اطاعت لازم ہے تو اس لیے میں یہ کر رہا ہوں، ایسا بھی ہرگز نہیں ہے۔ حالات کا تقاضا ہو سکتا ہے، بعض اوقات آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیدنا عثمان کے دور میں پھر تراویح نہیں ہونی چاہیے تھی،
تو میں اس کا انکار نہیں کر رہا، ان کے دور میں تراویح ہوئی ہے، لیکن یہ لازم تو نہیں ہے نا۔ عرض یہ کر رہا ہوں، امید کرتا ہوں آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ تو اس حدیث کا میرے نزدیک یہ معنی ہے، لاجیکل بات ہے کہ اس دور کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ آج اگر کوئی خلیفہ راشد آ جاتا ہے، وہ کوئی نئی اصطلاحات کرتا ہے، کوئی نئی احکام جاری کرتا ہے، تو اس کو بھی اسی درجے